ڈاکٹر صاحب یہ جو سفر حج ہے یہ روحانی ارتقاء کا بھی ذریعہ ہے اور ایک مسلمان کی معراج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا فرمائیے گا اس عشق و محبت کے سفر کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ آپ نے ایک سوال اور اسی میں اس کا جواب اور کیفیات عشق میں انسان کا رویہ، آپ ان سب کو یکجا کر لیجئے تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں الحمدللہ آج ایام حج میں اور ماضی میں بھی لوگ حج کے اعمال سے گزرتے رہے اور حج کرتے رہے، لیکن ملا کس سے؟ حج کسے ملا؟ کیونکہ حج پکارتا ہے، عبادات انسان کو پکارتی ہیں۔ اللہ، یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ ادا کر رہا ہوں۔ اور یہ حج لبیک اور صادق کے بیچ میں انسان کھڑا ہو کر رب کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرف سے میری طرف راغب ہو جائے تاکہ اس کا حج مقبول کے بجائے مردود ہو جائے۔ تو مقبول اور مردود میں ایک حد فاصل ہے، ایک لکیر ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اگر اس طرف نکل گیا تو مقبول ہو گیا، اور کہیں سے بھٹک گیا تو کتنا ہی ظاہر کر لے عبادات منہ پہ مار دی جائے گی۔ آج جب ہم حج کی طرف جاتے ہیں تو حج کا تقاضا کیا ہے؟ جی جی، کیونکہ یہ جامع الکمالات ہے یہ، اور جامع العبادات ہے یہ حج۔ اور حج کو جامع العبادات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا رزق حلال کا کمایا ہوا پیسہ بھی لگ رہا ہے، عبادت جسمانی بھی ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، اور آپ اس میں انکساری اور اپنی خواہشات کو رد کر کے رب کے سامنے بھکاری کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ بندہ بھکاری ہی ہے، نہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب یہ تضرع اور یہ دل سے محسوس کرنا، بقول امام غزالی کے کہ حج دل سے احساس کا نام ہے۔ اب یہ حج جو آج الحمدللہ ہم پوری دنیا سے ملت اسلامیہ کے لوگ یکجا ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں حج کی طرف جا کر اپنے آپ کو رب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اصل میں یہ بنیان مرصوص ہے۔ کیا ڈسپلن سکھاتا ہے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ کافر تو شمشیر پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا بقول اقبال کے، لیکن مومن رب کی محبت، رسول کی رضا اور اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنے کا نام ہے۔ یہ حج اصل میں اپنی خواہشات نفسانی کو مٹا کر رب کی بارگاہ میں پاکیزہ رزق کے ساتھ حاضر ہو کر رب سبحان اللہ، اب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں تیرا بھکاری ہوں، تیرے دروازے پر آیا ہوں، پراگندہ ہوں، آج میں میرے کہیں استحکام اس لیے نہیں جب تک تیرا تجلی نہ ہو اس وقت تک قلب منور نہ ہو۔ سبحان اللہ، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی ہو، اس بارگاہ میں جا کر اس طرح حاضر ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں اس کے پاس اس دو لباس یعنی کہ احرام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے رب کی عطا ہے۔ یعنی کہ وہاں پر اگر آپ مناظر دیکھیں مناسک حج کے، تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے پڑے ہیں جیسے بادشاہ کے در پر غلام پڑا ہوتا ہے اور پیش کر رہا ہوتا ہے اپنی گزارشات، پروردگار عالم تو میرا مالک ہے، میں تیرے در پر دستک نہ دوں تو کس در پر دستک دوں؟